السلام علیکم سامعین، ایک بار پھر آپ سب کو کرتاس دل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کل اس معاشرے میں جہاں اور بہت سارے مسائل درپیش ہیں، وہاں ایک یہ مسئلہ بھی سر اٹھائے کھڑا ہے اور یہ اپنی نوعیت میں سنگین اور خطرناک مسئلہ ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آج کے زمانے میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر اس پر قابو نہ پایا گیا تو مستقبل میں بہت زیادہ تباہی کا باعث بنے گا۔ بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ انہیں کیسے اس طرح کا فرد بنائیں کہ وہ معاشرے کے لیے مثبت انقلاب برپا کر سکیں؟ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو ازدواجی معاملات کے سدھار کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ہم اگلے مرحلے میں بات کریں گے اولاد کی تربیت پر، جو کہ اس مختصر سی ویڈیو میں بالکل ممکن نہیں ہے کہ اس مسئلے کا مکمل احاطہ کیا جا سکے، مگر کچھ بنیادی چیزوں پر گفتگو تو ہو ہی سکتی ہے۔ تمام والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان سے بہترین ہوں، اسی لیے دنیا میں زیادہ تر والدین بچوں کی تعلیم اور دیگر سرگرمیوں پر توجہ دیتے ہیں، جیسے کہ تعلیمی گریڈز، کھیل اور ثقافت وغیرہ۔ والدین عام طور پر بچوں کو کہتے ہیں سخت محنت کریں، ہوم ورک مکمل کریں، زیادہ سے زیادہ اسٹڈیز کریں تاکہ دنیا میں اچھا نام پیدا کر سکیں۔ مگر کہ ہم نے سوچا ہے کہ ہم انہیں اچھا اور مہربان انسان ہونے کی اہمیت ہی نہیں بتاتے۔ اس وقت دنیا میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے اچھے لوگوں پر مشتمل اگلی نسل، جس کی تربیت چھوٹی عمر سے ہی شروع ہو جانی چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس اچھے اخلاق والے بچے موجود ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پر اعتماد ہوں اور ہوشیار بھی، لیکن اگر ان کا اخلاق بھی اچھا ہو تو کیا کہنے۔ یقین جانیے، اگر ایسا ہو جائے تو دنیا رہنے کے لیے سب سے پرامن اور بہترین جگہ ہوگی۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اچھا انسان بننے کی ترغیب دے دیتے ہیں تو امکانات ہیں کہ ہم عنقریب ایسی دنیا بنانے جا رہے ہیں جہاں ماحولیات، پانی کی حفاظت، جنگلات، پائیداری، امن وغیرہ وغیرہ ان سب کو ترجیح دی جائے گی۔ اور یہ ایک لانگ ٹرم سرمایہ کاری ہے، ایک ایسی انویسٹمنٹ جو ہم آج کریں گے اور اس کا منافع بہت دیر تک چلے گا۔ مگر بعض اوقات والدین کے لیے تربیت کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور انہیں سمجھ نہیں آتی کہ شروع کہاں سے کریں۔ تو ان کے لیے ایک بار پھر ہم کوشش کریں گے کہ کچھ اہم نکات ہیں جو ان کے گوش گزار کیے جا سکیں۔ بڑے ہونے کے ناطے یا والدین ہونے کے ناطے آپ اپنے بچوں کے پہلے استاد ہیں۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈلز ہیں اور بچے اپنے لیے آپ کو ایک مثال سمجھتے ہیں۔ لہٰذا آپ اس طریقے کو اختیار کیجئے جو آپ اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سلام میں پہل کرنا، یا جب آپ بچوں کے کمرے میں جائیں تو دستک دیجئے اگر وہ آپ کا کوئی کام کر دیں، جیسے آپ کو پانی پلانا ہے تو آپ ان کو شکریہ ادا کیجئے، کیونکہ بچے سب سے پہلے اپنے والدین سے سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو آپ کو سب سے پہلے خود کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ زندگی کو ڈسپلن کے ساتھ گزارنے کی عادت ڈالیے، اپنے اندر بھی اور اپنے بچوں کے اندر بھی، کیونکہ نظم و ضبط کی عادت بچوں کو ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہر عمل کے نتائج ہوتے ہیں جو ان کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ نظم و ضبط صرف اچھے سلوک اور رویوں کے بارے میں نہیں ہے، اس میں یہ ایک صحت مند اور متوازن زندگی گزارنے کا ایک ہنر ہے۔ ان کی روزمرہ زندگی میں ورزش اور کھیلوں کو شامل کریں، ہو سکے تو گھر میں چھوٹا سا جم کا سیٹ اپ ارینج کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں یہ تحریک پیدا کریں کہ وہ ہمدردی کرنا سیکھ جائیں۔ اس سے آپ کا بچہ دوسروں کی صحبت میں زیادہ وقت گزارے گا
بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو ملے گا اور اس کا اپنا ایک نقطہ نظر بنے گا جو اسے آنے والی زندگی میں کامیابی دے گا۔ تحقیق سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ جو بچہ ذہین ہوتا ہے اور دوسروں سے ہمدردانہ تعلقات رکھتا ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے احساسات کی قدر جانتا ہے اور دوسروں کو سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس کے بعد زندگی میں کامیابی کی منازل طے کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ آپ کے بچے میں ہمدردی کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں؟ اب کیسے پتہ چلے کہ آپ کے بچے میں ہمدردی کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں؟ تو آپ اسے زور دیں کہ وہ اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرے۔ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا سوچتا ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، کیسے جذبات رکھتا ہے۔ جب بہن بھائیوں یا دوستوں میں جھگڑا ہو تو اسے بتائیں کہ دوسرا شخص یا آپ کے سامنے والا بچہ کیسا محسوس کرے گا آپ کی اس حرکت سے۔ آپ وضاحت سے سمجھائیے کہ وہ اپنے جذبات کو کیسے سنبھال سکتے ہیں اور مسئلے کا حل کیسے نکال سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ رضاکارانہ طور پر کیسے کسی کی مدد کی جا سکتی ہے اور کیوں کی جاتی ہے۔ اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر کیسے آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ مثلاً فٹ پاتھ پر پڑے کسی چیز کے ریپر کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالنا یا کسی بزرگ کو روڈ کراس کروانا، یہ سب رضاکارانہ طور پر مدد ہے۔ یہ اپنی پرانی کتابیں یا پرانے کپڑے کسی مستحق کو دینا بھی ایک رضاکارانہ مدد ہے۔ بنا مفاد کے کسی کی مدد کرنا بچے کے کردار کو مضبوط کرنے میں بہت مددگار ہے۔ جب وہ بنا مفاد کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی ضروریات کے بارے میں سوچتے ہیں اور ساتھ ہی خود پسندی سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو قابل فخر محسوس کرتے ہیں اور خود اعتمادی حاصل ہوتی ہے۔ بچوں کے اچھے کاموں اور رویوں کی تعریف کریں، چاہے وہ کام چھوٹے ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے آپ باہر سے آئیں اور آپ کو پانی پلایا جائے تو آپ انہیں شکریہ کہیں، اور اگر آپ کوئی کام کہہ دیں انہیں تو کہیے کہ بیٹا پلیز آپ میرا یہ کام کر دیں گے۔ اسی طرح اگر بچہ آپ سے اچھا سلوک کریں یا کوئی اچھی بات کہیں یا آپ کی عزت کریں تو آپ انہیں پیار کریں اور انہیں بتائیں کہ وہ اس بے وقت کے پیار کے کیوں حقدار ہیں۔ اس سے وہ ایسے کام مستقل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ویسے بھی یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ ایک بہتر مستقبل میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ انہیں بتائیے کہ ماحول کو سرسبز کیوں رکھنا ضروری ہے، شجرکاری یا پودوں کو لگانا کیوں اہم ہے، پانی کو بچانے کی اہمیت، گھر گلی شہر کو صاف رکھنے کے کیا فوائد ہیں، کھانا بچانے کی اہمیت کیا ہے۔ یہاں ہم ایک اہم بات کا تذکرہ کرتے ہیں جو کہ ایک آئیڈیا بھی ہے اور انسپریشن بھی۔ کچھ دن پہلے ہمیں ایک تصویر نظر آئی جس میں ایک پلیٹ تھی اور جس کے بارڈر پر کچھ لوگوں کی تصاویر تھیں جو آپ کے کھانے کی طرف آ رہے تھے، اور اس منظر کو دیکھ کر یہ احساس ہو رہا تھا کہ جیسے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں آپ کے بچے ہوئے کھانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کی چیزوں سے آپ بچوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ کھانے پینے اور دیگر اشیاء کو ضائع مت کریں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو اس کی سخت ضرورت ہے۔ بہرحال دنیا کو مزید ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو سماجی طور پر ذمہ دارانہ زندگی گزارنے پر یقین رکھتے ہوں۔ بطور والدین آپ کو ہمیشہ سچائی کی قدر و قیمت بتانی چاہیے۔ انہیں سچ بولنے کی عادت ڈالیے۔ آپ کو بہت سے بچے ملیں گے جو اپنے پاس سے کہانیاں بنا لیتے ہیں جس سے ان کا مقصد صرف تفریح یا اپنی کامیابیوں کو بڑھاوا دے کر بتانا ہوتا ہے۔ وہ اپنے والدین سے بھی جھوٹ بولتے ہیں اور تیزی سے جھوٹ بولنے کی عادت پڑتی جاتی ہے جو کہ آگے جا کر بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے اور نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ ایک رات جب میں گھر آیا اور اپنا لیپ ٹاپ آن کیا تو وہ ڈسپلے نہیں دے رہا تھا۔ مسز سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے صاحبزادے نے
اسے دیوار پر ہینگ کیا تھا جو بعد میں گر گیا۔ موصوف بابا کی ڈانٹ کے ڈر سے سو چکے تھے۔ صبح اٹھنے پر پوچھا تو علی عباس صاحب جو کہ ہمارے بڑے صاحبزادے ہیں اصل بات کو گھمانے لگے اور ڈر سے رونا سٹارٹ کیا۔ میں نے فوراً انہیں گود میں اٹھا لیا اور صرف ایک بات کی، آپ سچ بتائیے، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ انہوں نے الف سے لے کر یہ تک ساری بات بتا دی اور وعدے کے مطابق انہیں کچھ نہیں کہا گیا سوائے اس کے کہ آپ سے نقصان ہوا کوئی بات نہیں، وہ مجھ سے بھی ہو سکتا تھا، مگر دو باتوں کو دھیان سے سنیں۔ ایک، جو بھی ہو جائے آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ دوسری بات یہ کہ جس وجہ سے یا جس غلطی کی وجہ سے یہ سب ہوا اس پر غور کریں اور کوشش کریں وہ دوبارہ ایسا نہ ہو۔ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج تک دوبارہ نہ جھوٹ بولا گیا اور نہ ہی کوئی ایسا نقصان ہوا، اور وہ لیپ ٹاپ آج بھی ویسے ہی خراب رکھا ہے تاکہ انہیں احساس رہے کہ نقصان کے بعد بھی سچ بولنا چاہیے، کیونکہ سچ میں ہی عافیت ہے۔ اسی طرح اپنی اولاد کو ایمانداری کا راستہ بتانا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ خود بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں یا بے ایمانی کرتے ہیں، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، تو پھر بچوں کو الزام مت دیجیے، بلکہ انہیں سچائی اور ایمانداری کا درس دیں۔ بچوں کو نئے دوست بنانے میں مدد دیں، اس سے وہ پراعتماد اور ہوشیار اور مہربان اور محبت کرنے والے بنیں گے۔ اس سے آنے والے وقت میں انہیں ذاتی طور پر اور پیشہ ورانہ طور پر بہت مدد ملے گی۔ اگر ان کا حلقہ احباب زیادہ ہوگا تو انہیں سیکھنے میں زیادہ مدد ملے گی۔ انہیں پتہ لگے گا کہ لوگ کتنی اقسام کے ہو سکتے ہیں۔ بچوں میں ذمہ داری کا احساس ہوگا جب آپ انہیں چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیں گے۔ آپ ان کی عمر کے حساب سے انہیں گھر کے کام دیجیے، جیسے کھانے کے لیے میز لگانا، بستر لگانا وغیرہ۔ اس سے انہیں کامیابی کا احساس بھی ملے گا کہ وہ کوئی کام کر سکتے ہیں، اور انہیں بتائیں کہ گھر کو ایک اچھی جگہ بنانے یا گھر کو ایک اچھا گھر بنانے میں ان کا بھی حصہ ہے۔ وہ آپ کی اس بات پر فخر محسوس کریں گے اور انہیں خوشی ہوگی، اور یہ ذمہ داری کا احساس یوں ہی چلتے چلتے معاشرے اور ملک و قوم تک اور اس کی فلاح و بہبود تک جائے گا۔ دیکھیے، بچوں کی پرورش آسان عمل نہیں ہے، ایک بہت مشکل عمل ہے جس سے آپ کو گزرنا ہے۔ اور یہاں ایک سوال ہے جو آپ سب کے لیے ہے کہ باپ کو اولاد کے لیے نبی کا درجہ ملا ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت، کیا یہ ہر باپ اور ماں کو ملا ہے یا صرف ان افراد کے لیے ہے جنہوں نے نبی بن کر اپنی امت کی طرح اولاد کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا؟ ورنہ بچے تو جانوروں کے بھی ہوتے ہیں صاحب۔ ارے آپ اشرف المخلوقات ہیں، زیادہ نہیں، کچھ تو فرق ہو باقی مخلوقات سے۔ یاد رکھیے، آپ والدین ہو کر آج جو کچھ کریں گے یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کی اولاد کیسے جوان ہوگی۔ اگلے ٹاپک کے لیے آپ کی سجیشنز کا انتظار ہے، اور اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو بتائیے، ہم اس کا سیکنڈ پارٹ تیار کریں گے۔ بہرحال اگلے موضوع تک کے لیے اللہ کے حوالے۔